لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک جو بیان ہو رہا تھا اس میں اہدنا الصراط المستقیم، اے پالنے والے تو ہمیں سیدھے راستے کے اوپر قائم رکھ۔ یہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے کہ جو بلندیوں کی طرف جانے کا راستہ ہے، کمالات کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ جب آدمی اس راستے پہ چل دیتا ہے تو مثال کے طور پر اگر وہ بلندیوں کی طرف جا رہا ہے تو اب اس کے اس بلندیوں پر جو اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی ہدایت کے ذریعے سے وہ سیدھے اور صحیح راستے کی طرف چل رہا ہے، تو اب وہاں اس کی دید اور اس کے دیکھنے میں دو مرحلے آ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جس منزل پہ جا رہا ہے اس منزل سے اگلی منزل اور قریب دکھائی دیتی ہے، اور جو پیچھے ہے اس منزل کا مرحلہ اور دکھائی دیتا ہے۔ تو جتنا آدمی صراط مستقیم پر آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کے دیکھنے کا، اس کی آنکھوں کا چشمہ بدلنے لگتا ہے، اس حیثیت سے بدلنے لگتا ہے کہ بلندیاں جب اس کے قریب آتی ہیں اور اچھائیاں اور اس کی خوبیاں اور زیادہ اس پر واضح ہونے لگتی ہیں، مقصد سے، ایم سے جب وہ قریب ہونے لگتا ہے تو وہ اس کا دیکھنے کا نظریہ، اس کی کیفیت اور اس کے ولولے میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے جوش میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی ہمت میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہاں ہم جو اس تکلیف سے بلندیوں کے اوپر جا رہے ہیں تو ہمیں وہ چمکتا ہوا راستہ، وہ چمکتی ہوئی منزل جو دکھائی دے رہی ہے اور یہ اچھائیاں دکھائی دے رہی ہیں، اس اچھائیوں کو دیکھ کر اور اس بلندی کی طرف دیکھ کر آگے اور بڑھتے رہنے کا شوق ہوتا ہے، اور اپنے تکلیفوں کا احساس ختم ہونے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو پریشانیاں اچھے اور سیدھے راستے پہ چلنے پہ ہو رہی ہیں اس کے احساس میں کمی آنے لگتی ہے۔ اور جب پیچھے دیکھتا ہے تو اس لیے کہ وہ اس جہاں ہے نا جہاں سے بلندی آگے جا رہی ہے اور اس کے بعد وہ پیچھے کا بھی مرحلہ ہے، تو پیچھے دیکھتا ہے تو لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کی دقتیں یا لوگوں کی مشکلات، تو جو خود اسی کی طرح راہ مستقیم پہ چل رہے ہیں اگرچہ اس سے پیچھے ہیں، تو خود ان پیچھے چلنے والوں کو اسے دیکھ کے حوصلہ ہوتا ہے کہ ہاں ایک صراط مستقیم پہ چلنے والا اس منزل تک پہنچ گیا ہے، آگے بڑھ گیا ہے، بلندی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو پیچھے دیکھنے والے جو اسی راستے پہ ہیں انہیں اور زیادہ حوصلہ ملتا ہے، انہیں اور زیادہ طاقت ملتی ہے، اور جو بالکل نہیں جانتے، جو اس راستے سے واقف نہیں، جو اس راستے پہ چلنا نہیں چاہتے، وہ لوگ ان کی پریشانیاں، ان کی ہیجانیاں، ان کی دنیا داری، ان کی ظاہری چمک دمک کہ جو اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے، جو زیادہ دنوں تک رہنے والی نہیں ہے، ان کی خرابیاں دیکھ کر کے اسے اور سکون ملتا ہے، اسے اور زیادہ راحت اور آرام ملتا ہے۔ تو اب اللہ سے ہم جو صراط مستقیم کی دعا کر رہے ہیں اس میں ہماری نگاہ بھی صراط مستقیم پر چلنے سے ہماری نگاہ کا انداز بدل جاتا ہے، ہمارے دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہماری اچھائیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہماری ذات سے دوسروں کو بھی حوصلہ ملتا ہے اچھائیوں پہ چلنے کا۔ تو اسی لیے اس سیدھے راستے پر گامزن رہنے کی، باقی رہنے کی، ثابت قدم رہنے کی، کہ اس سے ہم متزلزل نہ ہو جائیں، رک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں، اس کے لیے دعا کرنی ضروری ہوتی ہے، جو حمد کے بعد
اور اللہ کی مالکیت اور اللہ کی عبادت اور اس سے مدد چاہنے کے اظہار اور اعلان کے بعد جو دعا کی جا رہی ہے کہ اب جو ہم اس وے پہ چل چکے ہیں، اس راستے پہ چل چکے ہیں پالنے والے، اس راستے کو ہم سے الگ نہ کرنا، بلکہ اسی راستے پہ ہمیں ڈٹا رہنے دینا، جو راستہ نبیوں کا ہے، شہداء کا ہے، صدیقین کا ہے، جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے خود واضح ہے کہ ایک وہ جگہ ہے جو ایک بیلنسیو جگہ ہے، ایک وہ جگہ ہے جو کمالات کی بلندی کی جگہ ہے، اور ایک وہ جگہ ہے جو پستیوں کی جگہ ہے۔ تو یہاں تینوں کا ذکر ہے۔ بیلنسیو جگہ کہ ہم صراط مستقیم پر کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، شروع ہے۔ بلندی کی جگہ وہ ہے کہ جس جگہ پر ہم کو جانا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ انعمت علیہم والے لوگ ہیں، جن کے اوپر تو نے اپنی نعمت نازل فرمائی ہے، جس پر تو نے اپنی نعمت نازل کی ہے، وہ انعمتا، وہ لوگ کہ جن کے لیے تمام چیزیں سہل بنا دی ہیں۔ سہل بنانے کے معنی بھی نعمت کے ہیں، سہل بنانے کے معنی بھی آسانیوں کے ہیں۔ تو یہ جو ہے تمام مرحلے جو ہیں وہ اس حیثیت سے دکھاتے ہیں کہ اللہ سے ہماری دعا یہ ہے کہ ہم اس بلندیوں، سعادت، اچھائیوں اور کمالات کی ان بلندیوں اور ان بلند لوگوں کی طرف ہمیں بڑھا دے، ہم کو چلاتا رہے، ہمارے ذہن کو اسی طرف لگائے رکھ کہ جس طرف بلندیاں اور سعادتیں اور نیکیاں ہیں۔ ان لوگوں کے راستے کو نہ چلانا کہ جن کے اوپر تو نے اپنے غضب اور تو نے اپنا غصہ اور عذاب نازل کیا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن پر غضب نازل کیا، اور وہ لوگ کہ جو ضال ہیں، یعنی جو گمراہ۔ ضال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کے اوپر روشن ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ ضال کے معنی اس پر تشریح انشاءاللہ کل کریں گے۔ جو ان کے اوپر اپنے غضب نازل کیا ہے، اور جو ضال اور گمراہ ہیں، گم کردہ راہ ہیں، جن کو راستہ نہیں ملا، ان لوگوں کے راستے پہ ہم کو نہ چلا۔ تو ہم اس بیلنسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پر ہمیں کیا کہتے ہیں کہ کمال کی طرف بڑھنے کی دعا کرنا ہے۔ وہ باکمال لوگ کون ہیں؟ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہے، جو نبی ہیں، جو انعمت اولئک الذین انعم اللہ من نبیین والشہداء والصدیقین، یہ سارے لوگ، یہ سب کے سب وہ ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ تو ان کے راستے پر، ان کی بلندیوں کے اوپر چلا، ان لوگوں پر نہ چلا کہ جن کے اوپر غیظ و غضب نازل کیا ہے۔ آج مجھے ابھی ایک مجلس پڑھنے جانی ہے، لہٰذا میں یہیں پہ درس روکتا ہوں، اور اپنے تمام چاہنے والوں سے معذرت چاہتے ہوئے تھوڑا سا درس نہج البلاغہ کا دے کے بات تمام کر دوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما كانت دواء داء والداء دواء وربما فصح نصح غیر الناصح وغش المستنصح وإياك واتكالك على المنى فإنها بضائع النوكا والعقل حفظ التجارب وخير ما جربت ما وعظك بادر الفرصة قبل أن تكون غصة ليس كل طالب يسيب ولا كل غائب يؤوب ومن الفساد ذات الزاد ومفسدة المعاد ولكل امرئ لكل أمر عاقبة سوف يأتيك ما قدر لك التاجر مخاطر ورب يسير انما من كثير لا خير في معين ومهين ولا في صديق زنين ساهل الدهر ما زل لك قوده ولا تخاطر بشيء رجاء أكثر منه وإياك أن تجمع بك مطية الثلجاج احمل نفسك من أخيك عند سرمه على الصلة وعند سدوده على اللطف والمقاربة وعند جموده على البذل وعند
تباعدہ علی الدنوء وعند شدتہ علی اللین وعند جرمہ علی العذر حتی کانک لہ عبد وکانہ ذو نعمت علیک۔ مولا فرماتے ہیں کہ بدترین ظلم وہ ہے میرے لال کہ جو کمزوروں کے ساتھ کیا جائے۔ کمزوروں پر ظلم یہ ظلم کی سب سے پست ترین ظلم کہلائے گا۔ لہٰذا اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے سے کمتر، اپنے سے چھوٹے اور اپنے سے کمزور، اپنے سے ناتواں، اپنے سے ضعیف لوگوں کے اوپر قطعاً کسی طرح کی تعدی اور ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے، وہاں پر سختی سے کام لینا ہی نرمی ہے۔ کبھی کبھی دوا بیماری اور بیماری دوا بن جایا کرتی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ مالک و مختار ہے، اللہ مزاجوں کو بدلنے والا ہے، اللہ چیزوں میں شفا عطا کرنے والا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کبھی کبھی دوا بیماری بن جاتی ہے، جس کو آج ہم زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دوا دی گئی مگر وہ ریئیکشن کر گئی، تو یہ دوا خود بیماری بن گئی۔ یہ دوا دی گئی مگر اس کا الٹا اثر ہو گیا، تو یہ دوا خود بیماری بن گئی۔ اور کبھی کبھی بیماری دوا بن جایا کرتی ہے، کبھی کبھی بیماری دوا بن جایا کرتی ہے، یعنی کبھی کبھی بیماری اس حیثیت سے دوا بن جاتی ہے کہ جیسے حدیثوں میں یہ ہے کہ اگر بخار آتا ہے تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ بہت سے امراض کو بخار دفع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں جسم گرم ہوا، بخار ہوا، یہ تو آدمی سمجھتا ہے ہم بیمار ہو گئے اور زیادہ اذیت میں ہیں، نہیں، اندر جو بیماریاں ہو رہی ہیں، مثال کے طور پر بخار میں گرمی ہوتی ہے تو بہت سی جو فیٹ ہے، جو چربی ہے، وہ ہو سکتا ہے اس گرمی سے پگھلے، وہ ہو سکتا ہے اس گرمی سے کم ہو، وہ ہو سکتا ہے اس گرمی سے کیا کہتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی دوا بیماری اور بیماری دوا بن جایا کرتی ہے۔ کبھی برائی چاہنے والا بھلائی کی راہ سجھا دیا کرتا ہے، کبھی برائی چاہنے والا بھلائی کی راہ سجھا دیا کرتا ہے اور دوست فریب دے جاتا ہے۔ عجیب جملہ مولانا نے فرمایا ہے، کبھی کبھی وہ انسان کہ جو آپ کی برائی چاہتا ہے لیکن وہ آپ کو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے پیش آتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر کے اپنے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے آپ میں تبدیلی ہوتی ہے اور آپ کی ترقی ہو جاتی ہے، آپ بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں بیٹا کبھی کبھی برائی چاہنے والا، آپ برائی چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم بیمار ہو جائیں، ہم گر جائیں، ہم پڑ جائیں، ہم ختم ہو جائیں، ہم مر جائیں، ہمارا کاروبار بیٹھ جائے، یا آپ برائی ہماری چاہ رہے ہیں، مجھے پتہ چل گیا، تو میں نے آپ کے اس ارادے کو توڑنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم اور زیادہ محنت کریں، ہم اور زیادہ کانشس زندگی گزاریں تاکہ ہمارے پاس بیماری نہ آنے پائے۔ تو وہی کہتے ہیں کبھی کبھی برائی چاہنے والا بھلائی کی راستے دکھا دیتا ہے اور دوست فریب دے جاتا ہے، کبھی کبھی دوست فریب دے جاتا ہے، اور یہ تو ظاہر ہے اس کا تجربے کے لیے مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو دوست بن کے آتے ہیں کبھی کبھی بڑے نقصانات پہنچا دیتے ہیں۔ خبردار امیدوں کے سہارے پہ نہ بیٹھنا، امید کے سہارے پہ اول تو بیٹھنا ہی نہیں، لیکن امید لگا کے بیٹھنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ امید لگا کے بیٹھنا یہ بیوقوف لوگ کرتے ہیں، عقل مند وہ ہوتا ہے جو امید کے ساتھ ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ امید حاصل ہو جائے، لیکن بیوقوف وہ ہوتا ہے جو امید کے سہارے پر بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ تجربوں کو محفوظ رکھنا عقل مندی ہے، جو آدمی تجربہ محفوظ رکھتا ہے اس کے لیے عقل مندی ہے، اس تجربہ بڑا کام آتا ہے۔ محفوظ رکھنا کا مطلب تجربہ بہت کام آتا ہے۔ بہترین تجربہ وہ ہے جو نصیحت عطا کرے۔ ہر تجربہ بہرحال مفید ہے، لیکن جس تجربے سے ہمارا دل، دماغ، نفس میں تبدیلی ہو وہ تجربہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ فرصت کا موقع غنیمت جانو، ہاں، الفرصو تمدو مد السحاب، فرصت کا وقت جو ہے
آسمان کے بادلوں کی طرح اڑ جایا کرتا ہے۔ لہذا فرصت کے وقت کو غنیمت جان، جو آج موقع ہے ابھی وہ کبھی ملنے والا نہیں۔ آئندہ پتہ نہیں کیا حالات ہو، آئندہ پتہ نہیں کیا مصروفیتیں ہوں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی نہیں پڑھیں گے، جب اور بڑے ہوں گے تو پڑھ لیں گے۔ اس وقت مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، بال بچے ہیں، اذیتیں ہیں، کسب و کار کا مرحلہ ہے، ان کاموں میں پھنس جاتا ہے۔ فرصت کا وقت موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و غم کا سبب بن جائے، یعنی رنج و غم کے سبب بننے سے پہلے آپ فرصت کے وقت کو استعمال کر لیجئے۔ ہر طلب و سعی کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر کوشش کرنے والا، سعی کرنے والا، محنت کرنے والا مقصد کو پا جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح تو کی لیکن مقصد اس کو نہیں ملا، نہیں پا لیا کرتا، اور ہر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا کرتا۔ کتنے لوگ گھر سے نکلتے ہیں، سوچتے ہیں ابھی پلٹ کے آئیں گے، لیکن پلٹ کے واپس نہیں آئے۔ کسی شاعر کا یہاں بہت اچھا شعر یاد آ گیا، گھر سے نکلا ہوں آنسوؤں کی طرح، واپسی کا کوئی سوال نہیں۔ گھر سے نکلا ہوں آنسوؤں کی طرح، واپسی کا کوئی سوال نہیں۔ تو ہر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا کرتا۔ توشے کا کھو دینا اور عاقبت بگاڑ لینا بربادی و تباہ کاری ہے۔ یعنی جو ہمیں اپنے سفر میں ساتھ رکھنا چاہیے اس کو کھو دینا، یا اس کو ساتھ نہ لے جانا، یا اس کو اپنے پاس سنبھال کے نہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ توشے کا کھو دینا اور عاقبت بگاڑ لینا، انجام کو اپنے خراب کر لینا، آخرت کو بگاڑ لینا، انتہائی مرحلے کو، یعنی اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کے آخری مرحلے کو اگر ختم کر لیتا ہے تو یہ بربادی و تباہ کاری کا سبب بنتا ہے۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ اور ثمرہ ہوا کرتا ہے، جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ تاجر اپنے کو خطروں میں ڈالا ہی کرتا ہے، کبھی تھوڑا مال فراواں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوتا ہے۔ تاجر اپنے کو خطروں میں ڈالا ہی کرتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ یہ تجارت جسے آج کہتے ہیں رسک ہے۔ آدمی نے 1 کنٹل ٹماٹر لے لیا، 1 کنٹل ادرک لے لیا، 1 کنٹل جو ہے سبزی لے لیا بیچنے کے لیے، پتہ چلا کسٹمر نہیں آئے تو وہ خراب ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو کوئی ضروری نہیں، تاجر کو ہمیشہ خطروں میں ڈالا ہی کرتا ہے۔ کبھی تھوڑا مال بہت زیادہ مال سے زیادہ بابرکت ثابت ہوتا ہے، کبھی تھوڑی چیز اگر اللہ کے لیے حاصل کی گئی ہے تو وہ بابرکت ثابت ہوتی ہے۔ پست طینت مددگار میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس پر بہت غور کیجیے گا۔ پست لوگوں سے مدد لینا اس میں کوئی اچھائی، پست لوگ، پست فکر، پست ذہنیت، پست عمل، پست کیریکٹر، پست زبان، پست نگاہ، پست اقدام کرنے والے، یعنی یہ سب جتنے ہیں، پست کاروباری، علم حاصل کرنے والے پست لوگ جو پستی والے علم حاصل کرتے ہیں، ان تمام میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اور نہ بدگمان دوست میں اور نہ غلط سوچنے والے دوست میں کوئی بھلائی ہے۔ سمجھیں آپ؟ جب تک زمانے کی سواریاں، تھوڑا گرم پانی لاؤ، جب تک زمانے کی سواری تمہارے قابو میں ہے اس سے نباہ کرتے رہو۔ یعنی جب تک زمانہ تمہارے ہاتھ میں چل رہا ہے، تمہارے موافق ہے، تم زندگی بہتر گزر رہی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، علم کا سلسلہ حاصل ہو رہا ہے، علم کے سارے اسباب فراہم ہیں، تو اس کو غنیمت جانو، جتنا بھی ہو سکے اس کو اکٹھا کر لو۔ زیادہ کی امید میں اپنے کو خطروں میں نہ ڈالو، جو تمہارے لیے مہیا ہے، زمانہ جتنا تمہارے ساتھ دے رہا ہے اتنا کام کرو، خطرے میں نہ ڈالو۔ زیادہ کی امید میں اپنے کو خطروں میں نہ ڈالو۔ خبردار، کہیں دشمنی اور دشمنی کی سواریاں تم سے منہ زوری نہ کرنے لگیں۔ اگر آپ زیادہ کے چکر میں رہیں گے، جہاں جن کے پاس زیادہ رہتا ہے ان کو بہت سی دشمنیاں بھی جھیلنی پڑتی، لوگ جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، دشمنیاں کرتے ہیں، ان سے چھیننا چاہتے ہیں، یعنی بہت سے خطرات ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ حاصل نہ کرو۔ زیادہ اپنی ذات کے لیے حاصل کرنے میں یہ سارے خطرات ہیں، لیکن اللہ کے لیے اگر زیادہ حاصل کرو گے اور اللہ پر بھروسہ کر کے کرو گے، اللہ کے لیے کرو گے تو اس میں فائدہ ہے۔ خبردار، کہیں دشمنی و عنایت کی سواریاں تم سے موزوری نہ کرنے لگیں۔ اپنے کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اسے جوڑو۔ اپنے کو اپنے بھائی کے لیے اس طرح سے سیٹنگ کر لیجئے، اپنے کو ایسا سیٹ کر لیجئے اپنے بھائی کے لیے
کہ جب وہ بھائی دوستی تم سے توڑے تو کیا کرو، تم اسے جوڑو۔ یعنی آپ شروع ہی سے اپنے بھائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح رہیے کہ اگر وہ دوستی توڑنے کی کوشش کرے تو آپ جوڑنے کی کوشش کیجئے۔ اگر یہ شروع ہی سے آپ کے دماغ میں رہے گا کہ ہم کو جوڑنا ہے جب کبھی یہ دوستی توڑیں گے تو آپ کے لیے پریشانی۔ لیکن اگر آپ یہ دوستی سمجھتے جا رہے ہیں اور اچانک ٹوٹنے لگے تو آپ کو ناگوار گزرے گا اور آپ اس کو جوڑنے میں پریشان ہوں گے۔ وہ اچھا آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اسے جوڑو، وہ منہ پھیرے تو تم آگے بڑھو اور لطف و مہربانی سے پیش آؤ۔ یعنی اگر وہ منہ پھیر لے تو تم آگے بڑھ کر کے اس سے مصافحہ کرو، اس سے ملو، اس سے مہربانی اور کرامت اور محبت سے پیش آؤ۔ وہ تمہارے لیے کنجوسی کرے، دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، وہ تمہارے لیے کنجوسی کرے تو تم اس پر خرچ کرو۔ دوستی کنجوسی سے بھی ٹوٹتی ہے، تو اگر وہ تمہارے لیے کنجوسی کرے تو تم اس پر خرچ کرو۔ وہ دوری اختیار کرے تو تم اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو۔ وہ سختی کرتا رہے اور تم نرمی کرتے رہو۔ وہ غلطیاں کرتا رہے اور تم اس کے لیے عذر تلاش کرتے رہو۔ ارے بھائی تو اس وجہ سے تم نے کر دیا ہوگا، غصے میں ہوگے، کہیں سے ہمارے اوپر بول دیے ہوگے، لہٰذا کوئی بات نہیں، ہم ٹینشن نہیں لیتے۔ وہ غلطیاں کرے لیکن آپ اس کے لیے غلطی کے عذر آپ پیش کرتے رہیے، وہ تلاش کرو، یہاں تک کہ گویا تم ان کے اس کے غلام اور تمہارا آقا نعمت ہے۔ یعنی اتنا تم سوچ لو کہ وہ دوست اور وہ بھائی تمہارا جو ہے تم اس کے غلام ہو اور وہ تمہارا آقا ہے۔ تو جس طرح ایک غلام کا فریضہ ہے کہ اپنے آقا کا وفادار رہے چاہے آقا جس عالم میں رہے، اسی طرح سے تم اپنے کو اس کے لیے پہلے سے تیار رکھو۔ پالنے والے ہم سب کے درمیان بھائی چارہ، محبت اور نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں دنیا والوں کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے زیادہ سے زیادہ مال، تجارت، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔